تمام تعریفیں ذاتی درود و سلام محمد سمجھنا نہایت ضروری واقعہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن واقعہ کیوں ضروری ہے؟ بہت سے لوگ ہیں کربلا کو سمجھنے کے لیے کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ ہر لوگ کو سمجھے، لیکن اگر آپ میں ہزار لوگ محفوظ نہیں تو دو چار خاص لوگ ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اللہ یہ کہتا ہے اپنے پیغمبر سے تو یہ واقعہ ہوگا، تو اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ بھی چاہتا ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ انسان جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے نہیں کر رہے، لیکن اللہ کو معلوم تو ہے کہ کیا کرتا ہے۔ اب یہ اتنی سی بات جو میں نے دو جملوں میں آسانی سے سمجھا دی، عالم اسلام سے سمجھ کے نہیں آ رہا، اتنی حیرت کی بات ہے۔ آپ دیکھیے ڈاکٹر پڑھ رہے ہیں، چوری ہو رہی ہے، خوبصورتی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں بدماشیاں ہو رہی ہیں اور انسان کر رہے ہیں، انسان پر ظلم کر رہا ہے، تو کیا یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوگا؟ نہیں، کوئی مرضی نہیں، لیکن پتہ ہے اللہ کو سب کے کیا ہوگا، اور پہلے سے بھی مجھے پتہ ہے کہ اب یہ ہوگا، پتہ ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اب دوسرا مسئلہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہوگا، جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اس میں اس کی مرضی نہیں ہے۔ تو ایک لوگ یہ ہے کہ جو قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، تو تمام چیزوں کو بند کروا دے، وہ آدمی اعلیٰ اس کے اختیار میں کہ یہ سب کچھ نہ ہونا پائے، اور پھر ہو رہا ہے تو اپنے اختیار کو بھی استعمال کرنا، وہ نہیں روکتا۔ بہت سے طریقے ہیں اس کے پاس، کوئی ایک طریقے سے
پوری دنیا کو ہم کا گہوارہ بنا دے، ساری مصیبتیں انسانوں کی جو ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں بند کر پاتے۔ ایک راستہ یہ ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے توحید کے سارے امور جاننے یہ کچھ سوالات ہیں، جوابات بھی جاننے چاہیے۔ کیوں نہیں روکتا؟ تو آسان ترین جواب کہ عدالت عالیہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ کسی اس کا نام رکھا ہے روز حساب، نیشر کے بہت سے نام 1500 نام قرآن میں آئے، یوم دین کی ہے، یوم حشر کی ہے، یوم شفاعت کی ہے، یوم حساب کی ہے، روز جزا کی ہے، روز سزا کی ہے، اور عدالت عالیہ کی۔ تو اب حساب دینا ہے، اس لیے نہیں روک رہا، اس کے لیے بنا کہ آنا تو ہماری عدالت یہ سب مسلمان یہ سب رکھتے تو یہ ان کی نادانی ہے، ان باتوں کو نہیں سمجھتے، بہت چھوٹی چھوٹی آسان کی باتیں ہیں، نہ ان کے منہ بھی بتاتے ہیں، نہ ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں، نہ اس میں دماغ کھپانا چاہتے ہیں، ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتے۔ ٹی وی ویڈیو ان کو یہ سمجھا گیا کہ اچھائی برائی جو دنیا میں ہو رہی ہے سب اللہ کا آسان دوسرے ہی ہے کہ خیر و شر دونوں اللہ کی طرف سے ختم ہو گئے، تو اس لیے ابو لکشمی کی ضرورت ہی نہیں ہے، برائیاں بھی اللہ کروا رہا ہے، اچھائیاں بھی اللہ کروا رہا ہے۔ اب یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ نے معیار کیا بنایا ہوا ہے کہ کس سے اچھائی لگانی اور کس سے کیسے بتائیں کہ کس کو برائی میں پھنسا رہا ہے، کس کو اچھائیاں دے رہا ہے۔ یہ عوام نے مہینوں سے بھی پوچھا، جن کو یہ مزے کا مسالہ دے دیا گیا کھانے کا، سب اس کی طرف سے ہے، اور ایک جو پوچھتے کہ خیر کس کے لیے نہیں پوچھتے، اب کرتے تو یہاں پر معاملہ یہ کیا ہو گیا کہ ہمارے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے پہلے سے، اور وہ روکتا نہیں، جو ہو رہا ہے اس پہ پابندی نہیں لگا رہا، پابندی نہیں لگا، اور پابندی کیوں نہیں لگاتا؟ پابندیاں لگا کے تو دنیا ہی نہیں چلی، پابندی کیوں لگائی؟ ہاں کہا تھا حضرت ابراہیم نے، مجھے دکھا اس کائنات کو کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک کنٹرول دکھانے کے لیے ابراہیم کے سامنے کے تمام پردے ہٹانے کا، گھر کے پردے ہٹ گئے، گلیوں کے پردے ہٹ گئے، معاشرے کے پردے ہٹ گئے، اب کہاں تو کنٹرول دیکھنا تھا، کہاں جانے کیا دیکھنے لگے، اور کہنے لگے ابھی یہ کیا ہو رہا، ارے یہ کیا ہو رہا، اور غارت کرے کو موت آئے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کرے یہ مر جائے، اللہ کرے یہ مر جائے، ارے میری آنکھوں نے کیا دیکھا، یہ کیا کر رہے ہیں،
واپس ملے تھے ختم، اب تمہیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا، اب تم کچھ نہیں دے بس دکھا دیا تم یہ کیا تم نے تو ہم کو کب سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے، جب جو کچھ ہو تو کسی کو دھوکہ دے یا کر ڈالے قتل کرے اسی وقت ہم پکڑے، لیکن ہم سب بیٹھے دیکھتے ہیں۔ تو اب اللہ کی کوئی دلچسپی ہے کہ وہ سب دیکھ کیونکہ وہ روکتا ہی نہیں، تو اس کے اپنے بھی تو بندے آ جاتے ہیں، ہم کو چھوڑ دیجیے، کسی کے آپ کو بھیج رہا ہے رسول کو رسول بنا کر، تو اسے تو پہلے سے معلوم ہے کہ جیسے یہ کہے گا کیسا ایک ہے، کبھی سے پتھر مارے گا، تو اس کا اپنا نمائندہ ملوث ہو گیا ان حالات۔ اب مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ یہ خون لایا کہے گا اور اسے یہ لوگ پریشان کریں گے، کوڑا پھینکیں گے، پتھر ماریں گے، کیا کیا مصیبتیں نہیں گزاریں گے پتہ نہیں۔ تو پھر اب دو ہی راستے، یا پھر یہ کیا جائے کہ ان کے ہاتھوں کو توڑ دیا جائے، ان کے ہاتھ شل کر لیے جائیں، یا فوراً ہی پکڑ لیا جائے جبریل کو بھیج کے، اور جو پتھر مارے جبریل اس کا گلا گھونٹ دیں، ملک الموت کو بھیجیں گے تو پیچھا کرتے رہو، جو اس کو پتھر مارے روح پکڑو، جو پتھر مارے روح پکڑو، جو پتھر۔ ایک راستہ یہ، اور ایک یہ راستہ ہے کہ پوچھ لیا جائے بھائی محمد ایسا ہوگا؟ جو بھی پتھر مارے اسی وقت اس کو ہم مار ڈالیں، اور کیا ہوگا؟ صبر کرو، نہیں سرکار اے پروردگار آجو آئے تو سرکار سے پوچھ لیا جائے پروردگار صبر کا راستہ منظور ہے، میرے پر چھوڑ دے سکتے، ذمہ داری میری، تو اللہ نے کہہ دیا حاضر کریے، ابھی میرا راستہ ہے، ابھی تمہارا راستہ، تم جانو تمہارا راستہ جانے، بس ہمارے یہ ہے کہ تم جو کام کرتے جاؤ گے ہم لوگ یہ بڑھا دیں گے، تم صبر کرو گے بڑا۔ تو اب دو راستے، یا تو مار دیا جاتا انہیں یا اپنے آدمی کا رتبہ بڑھایا جائے۔ کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہوٹل ندی میں 2800 نکلے، اللہ چاہتا تو ندی کو وہیں مار دیتا، بندوں کے حوصلوں کو دیکھتا، ان پر کام چھوڑ کر ان پر ذمہ داری چھوڑ کر اسی پہ ناز کرتا ہے، کیونکہ مدد نہیں لی اور ایک کام کر کے دکھا دیا۔ اب کیا وہ آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو، ان کے معیار کے مطابق کام کے سپورٹ کر دیا گیا،
اسی دائرۂ کار میں جتنا چاہو اپنے کو بڑا کرتے چلے جاؤ. یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں کہ تم کہاں تک اپنے کو مشہور لگا سکتے ہو اور کائنات کے کتنے بڑے انسان بن سکتے ہو. کتنا موسیٰ کو بننا تھا اس نے موسیٰ بنے، کتنا عیسیٰ کو بننا تھا اس نے عیسیٰ، کتنا محمد کو بننا تھا اس نے، کتنا حسین. شب ہجرت سامنے شہادت رکھی. محمد جتنا بڑا شہادت والے لوگ اور بھی پیغمبر پہلے شہید ہوئے ہیں. یہ 40 آدمی آئے ہیں، ایک کو 40 ماریں گے رتبہ بہت بلند ہو جائے گا. 40 مل کے ماریں گے، 40 بہادر اور پہلوان ہیں، وہ یا 40 علی نے مل کر تمہیں مار رہے ہیں. یہی ہے شہادت. پوچھنا ہوگا اللہ نے محمد سے کہ بھائی شہادت لینی ہے، آج اپنے ملت کے شہید ہو جاؤ گے؟ نہیں پوچھا. اگر پوچھ لیتا تو محمد کہتے ہیں ہاں شہید ہونا چاہتا ہوں. کہاں سمجھا؟ منع نہیں کر سکتے تھے شہادت کو، اس سے نہیں پوچھا. بلکہ اللہ نے کہا کہ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، اب میری رائے ہے، تم چلے جاؤ. تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اعلان کر چکا 13 برس گزر گئے، 13 برس کی تکلیف ہو چکی. اب شہادت جاری آتا ہوں کہ نہیں، ہم پوچھیں گے نہیں، ہم تم سے پوچھیں گے، ہماری رائے یہ ہے نکل جاؤ. اور علی بولا اب یہاں یہ بھی نہیں کہتے کہ میرے بچانے کے لیے میرے گود کے پالے کو قربان کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ بلکہ علی کو بلا کے آپ پوچھا، پوچھنے کی منزل اب آئی. محمد سے نہیں پوچھ رہے تھے، اللہ پوچھا. اللہ نے محمد سے نہیں پوچھا کہ شہادت کرو گے، علی سے پوچھا شہادت کرو گے، علی نے سننا لے لو. کیونکہ علی نے شہادت جب ہجرت پسند کری، اس لیے اللہ نے علی کے مقدر میں شہادت مل گئی. نسلوں میں کہائے گی محمد کی نسل میں 11 امام ہیں. بی بی فاطمہ کی وجہ سے 11 محمد کی نسل میں ہے. نسل محمد میں شہادت محمد کی وجہ سے نہیں آئی. کہ محمد کو بچانے کے لیے علی
ابھی ہمیں تمہیں شہید کرا مرضی ہے کہ رتبہ رہے گا جب چاہے ہم ظہور تسلیم کر دیں رتبہ رہے گا. یہ کوئی آج پہلی بار تھوڑی روکا ہے, اعلان کر کے شہادت اور پھر روکا. لیکن اسماعیل سے ہوتا چلا آ رہا ہے, ہو گیا روکا ہو گیا. تو سلیکشن بجلی میں حسین نکلے, اب بار بار دام میں دکھائے گا رسول اللہ ہے اللہ چاہتا ہے. آپ نے تو گفتگو نہیں, اللہ چاہتا ہے حسین تم اللہ کی راہ میں گھر چھوڑ دو. اب یہ اللہ کی راہ چلی میں شہید ہو جاؤ. اللہ نے کہا ہے تمہارا گھر لٹ جائے. اب پورا نقشہ کربلا کا دوبارہ سنایا جا رہا ہے. عام 5 سال کی عمر میں جبریل آ کے سنا گئے, آپ میں سنایا جا رہا ہے, اس لیے سنایا جا رہا ہے تاکہ وہی بن جائے. وہ بھی وہی, یہ بھی بن زمانے میں ہر چیز وہی ہے. وہی محمد کی بات, اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. شہید کے پیغمبر ہے, مومن کا خواب, مومن کا خواب, مومن کامل کا خواب. پیغمبری کا 72واں حصہ ہوگا. یا سنی دونوں متفق میں کسی کے ساتھ کو سننی ملے گا, شیعہ کے چاچا میرا خواب سچا ہو گیا تو حدیث کو ٹوٹا کر ہی نہیں سکتے. والا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کو سچا مانیے, زبردستی من مانا چاہتا ہے. دوستی میں ہاں بھول کر دیا جاتا ہے. بری تعبیر دینے والے بری تعبیر دے دیں, اچھی زبان والے اچھی تعبیر دے دیں. آپ کتنا بھی بھیانک کیوں نہ ہو, زبان اچھی بات تعبیر اچھی. جس کی زبان بدبوئی ہی بات ہوئی ہے وہ آپ کے اچھے خاص کو بھی برداشت کرتے ہیں. میرے بھی حدیث آ رہے تاریخ کو آپ نہ سناؤ, ہر ایک کو خواب نہ, لیکن حسین ہر ایک کو خواب سنا رہے ہیں. لیکن یہ بھی حدیث ہے کہ کوئی چھوٹا دعویٰ یہ نہیں کر سکتا کہ پیغمبر میرے خواب میں آئے. اور منافق اور کافر کے سامنے آ ہی نہیں سکتے, اور جب آئیں گے تو سچائی ہی سچائی ہوگی. حسین بھی نہیں ماننا, حسین کہاں کے آ گئے اور کا ایسا ایسا ہے. اب یہاں نہیں پوچھا جا رہا حسین دشمنوں کو پناہ کرنے, حاکم کو بیٹھے بیٹھے سکتا ہو جائے پورا حالت بہتر بدتر ہو جائے, ادھر ادھر بھاگ ہو جائے, حاکم مر جائے. اللہ کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے. حاکم تو کہتے اللہ جو ہے وہ سارا اختیار مختار کل ہے. قادر مطلق یہ دین کو سامنے مار سکتا نہیں. حسین چلو کیوں بھائی کیوں چلو, میرے گھر آؤ, وہاں تک جمع ہو, میں تمہارے سفر کے ذریعے اپنے مسلم بندوں کا امتحان ملا جاتا ہے. مٹی کے گھر کی پوجا کرنے کا
اب یہاں پر کھڑے ہو کے سارے حاجی پکاریں کہ گھر کا مالک یزید ہے کہ حسین ہے؟ اس لیے یزید کو اللہ نے قادر مطلق ہوتے ہوئے نہیں مارا تاکہ ادھر حسین کا رتبہ بڑھاتے جائیں، ادھر یزید کو ذلیل کرتے جائیں، اس کی رسوائی کا سامان شروع ہوا۔ حسین گھر سے نکلے، ہم کہتے ہیں مسائل شروع ہوئے اور باطل کی دلالت کا دور شروع ہوا، رسوائی شروع ہوئی۔ اب بولو اس قابل ہماری آج جو لوگ یزید کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان سے بھی یہ سوال کیجیے کہ جب حسین خانہ کعبہ میں آئے تھے 8 جدید کو، آج کے دن حسین موجود تھے، کل نکلیں گے 8 جدید کو نکل جائیں گے عرفات کا خطبہ دے کر۔ آج مینا میں ہے حسین، تو آج میں پوچھتا ہوں مجھ سے 8 جلد کو جب حسین کعبے کے سامنے کھڑے تو کعبے کا مالک کون تھا؟ یزید تھا؟ اگر ہمت ہے تو حکومت جواب دے کے یزید مالک تھا، ہے کسی نے ہمت؟ کوئی بندہ بہتر سے کوئی دل کا یہ کہے کہ حاکم تو ہوتا ہے وہ کعبے کا مالک ہوتا ہے، جب اس وقت کا یزید مالک نہیں تو ملکیت کا اعلان جس کا جو چاہے کر دے، ملکیت کا اعلان کر سکتا ہے، اہل بیت نہیں بنتا۔ یزید کو کوئی اہل بیت بنا سکتا ہے؟ کیسا کو کوئی اہل بیت بنا ایسی تو نہیں نام کر دیا اللہ نے اہل بیت۔ اہل کے معنی ہے آل، اہل کہتے ہیں آل کو، اولاد کو۔ اہل بیت کا معنی ہے ہر کی اولاد، مالک نہیں ہے، اہل کے معنی مالک نہیں ہے۔ عربی میں اہل کہتے ہیں آل، گھر کی اولاد۔ عربی میں تو اولاد ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ حسین ہے، کوئی ایسی پرانی بات تو نہیں ہو گئی ہے،
اس میں مطلب ہے سب جمع ہو گئے. یہی سب جمع ہوئے کہ تو لذیذ کا واقعہ بھی ہوا. یہ لذیذ رکھا گیا ہے کہ سب جمع ہے. آج حسین لذیذ بنائے کھڑے تو کیا ہو تو غریب بنا دو, تم کیا ہو تو کربلا بنا دو. جنگوں کے چھوڑ دیا. اب معلوم ہے کیا ہونے والا. ہم تاجر مطلق ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں تم کیا فیصلہ کرتے ہو. امتحان تو تمہارا ہے. اس وقت تم سب آتے اور آتے کہتے آپ مالک ہیں طرف کے, آپ ہمارے امام ہیں, آپ ہی حاکم ہیں, کیا حیثیت ہے یہ. اس کا کردار ایسا, اس کا کردار ایسا, اس کا کردار ایسا. ہم اسے حاکم نہیں مانتے. ہم آپ کے ساتھ آیا تو 6 مہینے رکے رہے. آپ سمجھ میں آیا کہ 6 مہینے کیا ہے. وقت دیا ہے 6 مہینے. میں یہاں بیٹھا ہوں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں. یہ مکہ میرا گھر ہے, میرا وطن ہے, میرے دادا کا گھر ہے. میں اپنے گھر میں ٹھہرا ہوں. خیمے لگا کے نہیں ٹھہرا. خیمے 2 دن لگاؤں گا جب ساتھ میں جاؤں گا. جس کے گھر نہ ہو تو وہ بات کرے کہ ہوٹل میں رہے گا. میرے پاس دادا کا گھر ہے, ہاشمی گھر ہے, اپنے ہوٹل کا گھر ہے, رسول اللہ کا گھر ہے. رسول اللہ یہ پیدا ہوئے, میری ماں یہاں پیدا ہوئی اور یہ گھر میں کیا تو تباہ کرو یا مجھے آپ پیدا ہوا. کو حاکم مانتے ہو یا مسلمانوں کے. 6 مہینے حسین نے قوم کا انتظار کیا. ارادہ بتاؤ تو ارادہ چھوڑا گیا تھا قوم پر کہ تم فیصلہ کرو. عوام جی تو نہ رہنا, حکومت عوام کی ہوتی ہے. اللہ چاہتا تو حسین کو حاکم بنا. شف ہے اللہ سنا. اس سے بڑی جمہوریت ہو سکتی ہے کہ تاجر مطلق نے عوام پہ چھوڑ دیا, چھوڑ لو, یزید کو چن لو یا حسین کو چن لو. تاجر مطلق نے جو زبردستی حسین کو بنوا سکتا تھا, پہ بٹھا سکتا تھا, اس نے جمہوریت رائج کی. جمہوریت پسند مسلمانوں کے لیے. مل رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے. تو پھر سال کی وجہ ہے حسین ارادہ نہیں بدل رہے. ان کی محبتیں یزید کے ساتھ. اگر تمہارے ساتھ محبتیں نہیں ایسا ہو جاتا, ہمارے گھر میں مستی نہیں اعلان ہو جاتا کہ تم یہ رکھتے بادشاہ ہو. کسی کے دن زیادہ تو گزرے نہیں. 50 دن حسن نے شرط لکھوائی تھی کہ معاویہ کے بعد حسین بادشاہ ہوں گے. تو 10 سال میں سب بھول گئے. 10 سال میں بھول گئے. 50 سال ابھی ایکسپٹ تو نہیں ہوا. ایکسپٹ تو جب حسین ماڈرن کا کام دیکھیں گے آگے جب سبھی چیز شروع ہو تو 50 سے 60 10 سال ہوئے. 10 سال پہلے معاہدہ ہوا ہے. حکومت کی شرط دی ہے کہ تیرے بعد میرا بھائی حسین عرب کا بادشاہ بنے گا. سیدھی سیدھی بات ہے, یہ شرط دی ہے. کوئی شرط ہی نہیں تھی. وہ اور شرطیں جو تھیں وہ تو ایسی تھیں, سنت پہ چلے گا اور قرآن پہ چلے گا, تو اس کو کہتا ہاں
شرط تو ایک ہی ہے مدینی. میں مسلمان ہوں, میں قرآن پڑھتا ہوں, میں بھی مجھے بھی قرآن یاد ہے, اور سننا بھی معلوم ہے, حدیث بھی معلوم ہے, یہ بھی معلوم ہے, وہ بھی معلوم ہے. شرط تو یہ ہے, ایک شرط, تو کسی کو بنانے کا مجاز نہیں ہے. تو اس وقت کاغذ واپس کر کے اور کہتا بھائی میں یہ تم اپنی حکومت رکھو, میری بھی تو اولاد ہے, جب میں بادشاہ بنوں گا تو میں اپنے بیٹے کو بناؤں گا. تو یہ غلط ہو جائے. مانی ہوں کتنا لالچی ہے حکومت کا, اپنے نسل کو منقطع کیے دے رہا ہے مگر حکومت دے رہا ہے. پتہ چلا اولاد تک سے مالیہ کو محبت نہیں تھی, دولت کے لیے اپنی اولاد کو ترک دیتا ہے, قربان کر دیتا ہے اپنی انا اپنی حوث کے لیے. اللہ نے ابراہیم سے کہا تمہیں امام بنا دیا, تو ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد اکیلے امامت نہیں چاہیے. اکیلے نہیں چاہیے. افضل ترین عطا کر رہے ہیں. تو سوال کیا تو آگے چلے گا کیسے مانگا؟ کہ بیٹی دے گی, خوش ہو گئے, نبوت دے گی, نہ چلے گی. ابراہیم سے ضروریت کے لیے مانگا تو پھر کہا بھی نبی اعلان بھی تو کر دے, اگر مجھے نبوت دی ہے افضل ترین تو اعلان کرنے کا جب ابراہیم نے اپنی نسل میں امامت مانگی تو محبت کی شرط نہیں تھی, محبت کی جنت مانگی تو محبت کی شرط. ارے وہ ہے حکومت دے دو, تو حکومت چاہیے تو حسن نے بھی شرط ہے تجھے اختیار نہیں ہوگا. اب آپ کوئی سوال کریں امام حسن نے یہ شرط کیوں لگا؟ اس کے اہل بیت پر یہ الزام مدد والوں نے لگایا تھا کہ موروثیت چل رہی ہے اور اسلام میں موروثیت نہیں ہے. حسن نے سب سے بڑا جمہوریت کا مظاہرہ ایک خاندان میں نہیں رہی لے جا تو بھی بات اس کے پہلے 3 اور میرے باپ کے علاوہ بنے. میرے باپ نے ان کو پڑھنے دیا, چاہتے تو میرے باپ بھی لے کے تو لوگ کہتے علی کیا ڈکٹیٹرشپ ہے, جمہوریت چلنے نہیں دی, اور علی نے تو جمہوریت چلنے دی. کبھی تو جیسا نمونہ کو دکھاؤ, جیسے ہی جمہوریت ملتی ہے سب کے پنجاب بادشاہ ایک دوسرے کو کہہ رہے بادشاہ بادشاہ بادشاہ, چاہے چھوڑیے جمہوریت میں آئیے, چاہے چھوڑیے. اتنی پسندیدہ ہے جمہوریت کہ ذرا سے دیر کو بادشاہ کرنا پسند نہیں کرتے.
ادھر پنجاب بادشاہ بنا اور بادشاہ مت بنی ہمارے بچے ہیں باری کرتے ٹی وی نہیں دیکھتے ہمارے بچے تو پڑھائی وڑھائی نہیں لگے رہتے ایسا پتا نہیں تو اس لیے سمجھ نہیں پا رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن میں پوری سمجھے لے رہا ہوں بلوچستان ہے بھائی اردو ہے اسلام آباد کا اردو ہے کیا بات کرنے سے وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے کہنے کو جو منہ سے بولی ڈکٹیٹرشپ سمجھے نا ذرا سی دیر کو دنیا کر رہا ہوں اگر نہیں بھی سمجھے ٹی وی نہیں دیکھتے اخبار نہیں پڑھتے نہ پڑھتے اور اس بات کو نہ سمجھو کہ تمہارے دور کی سیاست کریں گے تو میرا جملہ سمجھا تھوڑی دیر کے لیے جمہوری پارٹیاں جمہوری حکمران کو بادشاہ بننا دیکھ نہیں سکتی تو حسین کیسے دیکھتے ڈکٹیٹر بیٹھا ہو ڈکٹیٹر مانو جس کا چاہے سر قلم کر دے جس کا چاہے سر اڑا دے جو رونا ہوگا بیمار دے کام مجھے پکڑے اس سے کہہ بارے پوری یہ کام کیا کسی مدد کے کشپ نے یہ کیا ہے ہاں کیا اور مسلمان کھڑی ہو جائے گا نہیں کیا یہی آواز لوگ اس کے ساتھ بہت بڑا لیڈر ہے کسی لوگ آزاد ہو جاتی ملک بن جاتی قائد اعظم نام پڑ جاتا آدمی مجبور ہو جاتا ہے آدمی سب سے بڑا بن جاتا ہے بابا قوم بن جاتا ہے بڑا کام کرتا ہے تو بابا قوم بن جاتا ہے وہ یہ تو کہہ نہیں رہتے کہ ساری زندگی نہیں پاکستان کا بادشاہ بنا بیٹھا رہا کام کیا اور چلے گئے اور بابا بن گئے حسین نے کام کیا اور پکارا یا حسین ایک چھوٹا بچہ بھی پکارا ایک جوان بھی پکارا ایک بوڑھا بھی پکارا محبت ہے پڑے میرا حسین مذاق دیکھتے ہوئے جانے جا رہے کرتے ہوئے اور جو فرمانا ہوتے ہیں وہاں چلیے کہاں چلیے بھائی ہم آپ سے ملنے آئے وہاں کہاں چلیے نہیں بابا جنہوں نے بنا کے دیا پہلے وہاں کے لیے پھول چڑھا کے ہمیں کوئی زبردستی ہے ہمیں کوئی زبردستی ہے تو کربلا کا لوگ کیا ہے وہ یہ ہے جس نے اسلام بنا کے دیا دیکھیے تو شان تو دیکھیے یہ ہماری آپ کی شان نہیں ہے یہ وہاں سے ملنی چاہیے ایسے قلب نہیں بھول جاتا ایسے گہروں چھوٹ جاتا قبروں پہ آنا اور محبت بتانا اور دیکھنے میں لگے گا محبت سے لٹ نہیں ہے مجمع بتائے دے گا محبت کا نظرانہ لے کے آئے خالی ہاتھ سے کچھ نہیں ارے دنیا میں کسی نے محبت دیکھی نہیں کہ ہوتی رہتی ہے اگر دیکھنا ہے تو کر بنا کے اب یہ آج 7 ہے کل 8 پرسوں 9 اس کا نام ہے عرفہ عرفے کا روز 9 کو کہتے ہیں عرفہ عرفے کی کیا معنی ماربل کا دن
حج کا نواں دن کہلاتا ہے، معرفت کا دن، اس لیے عرفات میں جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ عرفات کے معنی معرفت کی جگہ، یعنی عرفان جہاں پر ابراہیم کو ہوا، کس کا عرفان؟ اس کا مسئلہ اس کا ہے۔ آج عرفان کہاں ملے گا؟ معرفت الہی کیسے ملے گی؟ اس لیے عرفے کا دن رکھا۔ جتنا مجمع حاجی کیا ہوگا پرسوں، اس کا کیا گناہ وہاں ہوگا؟ ابھی آسور نہیں ہے، ابھی کیرم نہیں ہے، وہ مجمع کچھ اور ہے، یہ عرفے کا مجمع ہوگا۔ اس کے ہم روزے میں جانے کی جگہ نہیں ملے گی پرسوں، عرفے کا دن۔ یہ عرفے کے دن اتنا مجمع کیوں ہوتا ہے؟ جب میں گیا تو عقیدہ سے پوچھا میں نے کہا یہ عرفہ اور عرفے کی اجازت کیوں مشہور ہے کر جاتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفات کا مجمع جب جمع ہو جاتا ہے اور ادھر 9 کو عرفات کا مجمع جمع ہے یا عرفے کا مجمع حسین کو، حدیث یہ ہے کہ اللہ جب عرفات میں سارے حاجی پہنچ جاتے ہیں تو ایک نگاہ آتا ہے، ایک رحمت کی نگاہ، اللہ کی ایک نگاہ عرفات سے لیکن آپ فرمائیں کہتے نہیں ڈالتا عرفات کے مجمع پہ نظر جب تک کہ پہلے کربلا میں تم نے بچایا کہ آج تاریخ ایسی پڑ گئی کہ آج تو حسین نے دعوت چھوڑ دیا، سفر شروع مجھے پہلے جاری منزلوں کے آگے بڑھے اور 9 منٹ آگے سواری چلی، چلتے چلتے سواری ہو گئی، سواری ہو گئی اور ایک بات جواب کی مسلم تم پر میرا سوال، اس لیے کہ جب مسلم کو بٹھا دیا گیا تو اس وقت اپنے مالک سے دعا میری آخری خواہش یہ ہے کہ حسین جہاں بھی ہوں ایک نظر مجھے حسین کو دکھا دے، کہتے ہیں کہ تمام زمینوں کو پٹ کیا اور جہاں حسین کا گھوڑا روا تھا اس زمین کو بلند کر کے دارالحرا کے سامنے لایا اور وہیں سے مسلم نے کہا السلام علیکم یا سلام کا جواب دیا، پورا واقع شہادت حسین نے تھا، واقع شہادت یہ تھا حضرت مسلم کی لاش کو دارالامانہ سے کھینچے عرفات کا دن عرفے کا دن اور دوسرے دن کی جب دارالامانہ کی طرف سے حضرت مسلم کو لے جایا گیا، دونوں ہاتھ پیچھے بندے تھے تو دارالامانہ کی چھت سے پکار کے بازار میں نظر آئے، لوگ جانور خرید رہے تھے کہ غریب ہے، جانور خرید کے جا رہے تھے تو وہیں سے آواز دی، اے رسول کی امت والوں